بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ یہ بہت خوبصورت محفل جو آج ہمارے دوستوں نے سجائی ہے اور جس کا مقصد ایک کتاب کا تعارف کروانا ہے اور اس کی اوپننگ کرنی ہے اور اس کی لانچنگ کرنی ہے، جس کی خاطر آپ سب لوگ یہاں پہ تشریف لائے اس گرم موسم میں، اس حبس والے شدید موسم میں۔ اس کے بعد چھٹیاں بھی آگے انوالو ہیں، تو چھٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے فطری طور پہ اور وہ گھر کو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں پہ آئے، آپ کا یہاں پہ آنا لائق سب مبارکباد ہے۔ علمی محفل میں لوگ عام طور پہ کم آتے ہیں، کیوں سر ایسے ہی ہے؟ کوئی فلم ہو، مووی ہو، تھیٹر ہو، گانوں کا پروگرام ہو، میوزک ہو، تو لوگ اس میں جوش و خروش سے زیادہ جاتے ہیں، یہاں تک جاتے ہیں کہ لمبی لائنیں گاڑیوں کی لگی ہوتی ہیں اور انٹری کے وقت وہاں پہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ علمی محفل ہو، کتاب کی بات ہو، علم کی بات ہو، نالج کی بات ہو یا دین کی بات ہو، تو لوگ عام طور پہ وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، سب سب کچھ آندہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ کہیں کوئی چار اہل علم بیٹھے ہوں، جیسے یہاں پہ ماشاءاللہ میرے سینئر احباب، میرے دوست رانا عدیل ممتاز صاحب ہیں، عابد سعید صاحب ہیں، اور ہمارے صاحب جو ہمارے مصنف ہیں آج کے اور دولہا محفل ہیں نوید اسلم ملک صاحب، تو ان جیسے احباب کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کچھ سیکھنا، ان سے کچھ حاصل کرنا، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ ہے، کارہائے نمایاں ہے۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جس کتاب کے لیے آئے ہیں کم از کم اس کو ہم نے پہلے پڑھا ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے احباب نے پڑھا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہاتھ کھڑے کراؤں، تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کوشش کریں، وعدہ کریں کہ آج شام کو کوشش کر کے یہ کتاب آپ جستہ جستہ ضرور دیکھ لیں گے، اور اسی پہ ہم سارے آج تھوڑی بہت اظہار خیال کریں گے۔ ابھی میرے بھائی نے ایک سروے کی بات کی، ایجوکیشن کا سروے یا کتاب کا سروے، تو بڑا یہ المیہ ہے کہ عام طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نصابی کتب یعنی آپ کی سلیبس کی بک اس سے ہٹ کے نہیں پڑھتے، اور 9% آپ نے کہا، میرا شاید رائے سے بھی کچھ تھوڑی مختلف ہوگی، لیکن دنیا میں جو کامیاب لوگوں سے سروے کیا گیا، جو ملینئرز ہیں، جو بلینئرز ہیں، تو اس سروے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کامیاب ہوئے، تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم اس لیے کامیاب ہوئے کہ ہم کتاب پڑھتے تھے۔ کیا کہا؟ ہم بک پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی بک پڑھتے ہیں؟ کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی رسالہ پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، فکشن پڑھتے ہیں، ٹارزن عمرو یار وہ ہمارے بچپن میں ہوتے تھے، آج کل تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں۔ کیا؟ آٹو بایوگرافی، خود نوشت، یعنی جو انسان کامیاب ہوا ہے اس نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں اس وجہ سے کامیاب ہوا، میں نے یہ عادتیں اڈاپٹ کی، یہ کام میں نے چھوڑے، یہ قربانیاں میں نے دیں، اتنی راتیں میں جاگا، اتنے میں نے ٹریول کیے، اتنے میں نے سفر کیے، اتنے لوگوں سے میں ملا، تو تب جا کے میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں آج کامیاب انسانوں کی فہرست میں میرا نام ہے۔ تو یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ وہ سروے سے یاد آیا، کم و بیش 85% بلینئرز نے کہا کہ ہم ایک سال میں 50 یا اس سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ 50، یعنی آپ حساب لگائیں، ذہن میں سوچیں کہ 50 کتابیں پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہوگا۔ سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52، 52 52 ہفتوں میں ایک آدمی 50 کتابیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر ویک میں ایک کتاب، اور ایک کتاب ایسی تو نہیں ہوتی کہ وہ آپ ایک دن میں ختم کر لیں یا 2 دن میں ختم کر لیں، بکس ٹیک ٹائم۔ میں رات میں نے کوشش کی، مجھے PDF بھیجا ہوا تھا نوید ملک صاحب نے، میں نے شروع کے چند پیج پڑھے، مجھے نیند آ گئی، باقی میں نے آج دن کو پڑھی ہے کیونکہ میں نے اظہار خیال کرنا تھا، تو لازمی تھا اخلاقی طور پہ کہ میں اس کو پڑھ کے جاؤں جس پہ میں نے اظہار خیال کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلینئرز کہتے ہیں، بل گیٹس کہتے ہیں، وہ ٹیسلا والے جو صاحب ہیں، کیا نام ہے، ایلن مسک، وہ کہتے ہیں، اور اس سطح کے جو اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نئی چیز اپنے علم میں حاصل کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تو بڑے بلین کما لیے ہیں، میں نے تو بہت دولت اکٹھی کر لی ہے، میرے تو بڑے لمبے چوڑے کاروبار ہیں، تو مجھے کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دن کو اپنا آفس کو ٹائم دوں، گھر جا کے شام کو سو جاؤں، TV دیکھوں، آرام کروں، ویکینڈ آیا ہے میں سیر کرنے نکل جاؤں، کسی دوسرے ملک کو انجوائے کروں، جا کے شاپنگ کروں، گھوموں پھروں، لیکن وہ اپنے ساتھ کتاب رکھتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو اگر یورپ جانے کا اتفاق ہوا ہو
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں ہر انسان کے ہاتھ میں ایک بک ضرور ہوتی ہے. جیسے ہی وقت ملتا ہے وہ فوراً کتاب کھول لیتے ہیں. لوگ بس میں ٹریول کر رہے ہیں, جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, ٹرام ہے, ٹرین ہے, دبئی کی میٹرو سروس آپ دیکھ لیں, میں خود وہاں پہ رہا ہوں کافی عرصہ. تو جو گورے ہیں یا جو نان پاکستانی نیشنلز ہیں یہاں پر, فلپینوز جو ہیں دبئی میں, ہر فلپینو اپنے پاس کتاب رکھے گا. وہ جیسے ایک اسٹاپ پہ بیٹھے گا, اگلے اسٹاپ پہ اس نے اترنا ہے, وہ کتاب کھول لے گا. وہ جو 5 منٹ ہیں, 7 منٹ ہیں, 10 منٹ ہیں, وہ ضائع نہیں کرتا آپ نے. ہم کیا کرتے ہیں, دیکھ ہی جا رہے ہیں کون کون بندہ مسافر چڑھا ہوا, کون کیا کر رہا ہے, کس کی کیا حرکتیں ہیں. ہم اپنا وقت اس طرح ضائع کرتے ہیں چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے. تو کوشش آج کی اس سارا کچھ کہنے کی یہی ہے کہ کتاب کو اپنا ہتھیار بنائیں, کتاب کو اپنا اسلحہ بنائیں. کتاب سے کچھ سیکھیں, یہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی. اور بالخصوص یہ جو کتاب ہے جو ہمارے بھائی نوید اسلم ملک نے مرتب کی ہے, ظاہر ہے کہ اپنی تدوین تو نہیں ہے, تصنیف نہیں ہے, انہوں نے انٹرویوز کیے اور ان انٹرویوز کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے. اور وہ جو 33 لوگ ہیں, جن میں سے ایک صاحب یہاں تشریف فرما ہے, رانا عادل ممتاز صاحب, اس سطح کے جو لوگ ہیں جو اپنے اپنے فن میں, اپنے اپنے علم میں, اپنے اپنے نالج میں, اپنی انڈسٹری میں ماہر مانے گئے, تصور کیے گئے, جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال 50 سال محنت سے, اسٹرگل سے کوئی مقام بنایا ہے, تو ان سے سوال پوچھے میرے بھائی نوید اسلم نے. اور وہ کافی دلچسپ سوال ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ آپ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے, تو کئی لوگوں نے کہا نہیں, ہم سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم نے اپنی محنت سے یہ حاصل کیا ہے. اور تقریباً ہم جتنے لوگ ہیں, ہم سارے پچھلی ہماری نسلوں میں جائیں تو ہمارے والدین کوئی امیر کبیر لوگ نہیں تھے. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں, میرے والدین تو غریب لوگ تھے, عام جیسے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ پاک نے ہمیں علم کی دولت سے سرفراز کیا. اس کے نتیجے میں ہماری مالی حالتیں بہتر ہوئیں, ہماری علمی حالت بہتر ہوئی. اب ہماری اگلی نسل انشاءاللہ ہمارے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے ہم سے آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھے گی. تو وجہ کیا ہے؟ علم, نالج, پاور. نالج سے پاور آتی ہے. دنیا میں جتنی قوموں نے ترقی کی, نالج سے کی ہے. عربوں نے ترقی کی, پیٹرول آیا تھا, لیکن انہوں نے پیٹرول کو ضائع نہیں کیا. انہوں نے اس پیٹرول کے نتیجے میں اپنے ملک کے اندر یونیورسٹیاں بنائی ہیں, ادارے بنائے ہیں. اب وہ عرب جن کو ہم بدو کہتے تھے, وہ علم میں بھی ہم سے ہزاروں گنا آگے بڑھ چکے ہیں. تو یہ گزارش ہے کہ آپ کتاب کو اپنا دوست بنائیں, کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں, اپنا رہبر بنائیں. ہر رات کم از کم 1 گھنٹہ کوشش کریں کتاب پڑھیں. فیس بک نہ پڑھیں. فیس بک بھی کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں میں کتاب پڑھ رہے ہیں, کیڑی کتاب پڑھ رہے ہیں, میں فیس بک پڑھ رہے ہیں. تو پھر ایسا ہی ہے نا. لیکن فیس بک آپ کو وہ کرے گی, ڈسٹرب کرے گی, آپ کی ذہنی حالت کو خراب کرے گی, کمزور کرے گی. وہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹس ہیں, وہاں پہ دوسری ڈیبیٹس ہیں, وہ آپ کا جو فوکس ہے اس کو ڈسٹرب کرے گی. جو کتاب ہے یہ والی, جو ٹھوس کاغذ والی کتاب ہے, یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گی. اور کسی ایسے شخص سے کبھی بحث نہ کریں جس کی ٹی وی کی سکرین اس کی بک شیلف سے بڑی ہو. بات آئی سمجھ؟ جس شخص کی ٹی وی سکرین جو ہے گھر میں لگی ہوئی, اس کا سائز اس کے گھر میں پڑی ہوئی بک شیلف سے بڑا ہے, تو وہ شخص صاحب علم نہیں ہے, وہ اور سب کچھ ہے. وہ آپ کو پریشان کرے گا, وہ آپ کو خراب کرے گا, وہ آپ کی منزل کھوٹی کرے گا. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.